میں آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا تھا اور آخری ایام چل رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور کرسی کے اوپر یزید بیٹھ گیا اور لوگ اس کی بیعت کرنے لگے۔ تو یزید نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا جائے اور یزید پر یعنی میرے ہاتھ پر بیعت دی جائے۔ اور اس میں بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک ایک کو بلایا جاتا، اپنے اعتماد میں لیتے اور بیعت کرواتے۔ بہت سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیعت بھی کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے گورنر نے رات کے وقت بلایا۔ جب ان کا بلاوا آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے کہ کیا بات ہے کہ رات کے وقت ایسی کیا بات پیش آ گئی کہ رات کے وقت بلایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر انہوں نے سوچا تو ان کو یہ یقین ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے گورنر کو کہا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گورنر کے پاس جاتے ہیں تو اس گورنر نے مدینہ کے گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیعت کی بات پیش کی اور سارا واقعہ اور ماجرا سنایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے ان کی تعزیت پیش کی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیعت کی بات بھی پیش کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گورنر، کیا تم یہ سوچ لو گے کہ میں اور آپ اندھیرے کے اندر بند کمرے کے اندر میں یزید کی ہاتھ کے اوپر بیعت لے لوں گا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی قابلیت کا ذکر کیا، اپنے مرتبے کا ذکر کیا کہ تم کو چاہیے تھا کہ برسر عام جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی اور سارے لوگوں کو بلایا جاتا اور بیعت کی بات میرے سامنے پیش کی جاتی، لیکن تم نے اندھیرے میں رہ کر یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ میں یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس گورنر نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ چلو یہ معاملہ ہم صبح میں دیکھ لیں گے، کل دیکھ لیں گے، اندھیرے میں سارے لوگوں کو بلائیں گے اور بیعت لیں گے۔ اور یہ معاملہ ختم ہوا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف صبح کے صبح روانہ ہو گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آ گئے اور مکہ تو پرامن جگہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ مقیم ہو گئے، وہاں ٹھہر گئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور جو ہے لوگ ان کے پاس آتے گئے اور ان سے ملاقاتیں کرتے گئے، محبتیں بڑھتی گئی۔ جب صبح میں گورنر اٹھا اور اس نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں ہے ہی نہیں، سارے لوگوں کو ڈھونڈنے میں لگا دیا کہ کہاں چلے گئے، تو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ مکرمہ میں، اور جو وہاں سے بھی جو ہے انہوں نے جو ہے 400 لوگوں کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکالا۔ لیکن وہ لوگ بھی جب یہاں پر آئے مکہ کے اندر، دیکھا تو یہاں پر تو یہ پرامن جگہ ہے،
مکہ میں تو کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت موجود ہے. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول. وہ لوگ جو ہے یہ بات سوچ کر جو ہے وہیں سے واپس ہو گئے. انہوں نے جو ہے ان کو لے جانے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر باقی ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کوفہ کی طرف سے خطوط آ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا ہے اور ہم نے ایسی بات سنی ہے کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی. آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی اقتدا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو امام بنانے کے لیے تیار ہیں، آپ کا پیشوا، ہم آپ کو جو ہے ہمارا پیشوا بنانے کے لیے تیار ہیں. ہم کو جو ہے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دے. آپ خطوط آتے گئے، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 1200 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. وہ پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں، پڑھ رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں. اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کوفہ کی طرف اپنے سفر اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا. لیکن جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت جو ہے ان کے سامنے آ گئی کہ اے نواز رسول، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہرگز مت جائیے کوفہ. عبداللہ ابن عمر بھی کہہ رہے، عبداللہ ابن زبیر بھی کہہ رہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا؟ ان کے ران کے اوپر انہیں خنجر مارا تھا. آپ ان کے ساتھ مت جائیے، وہاں پر کوفہ کے اندر نہ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے سارے وہ خطوط آ گئے، وہ لوگ مجھے امام بنانے کے لیے تیار ہے، اپنا پیشوا بنانے کے لیے تیار ہے، اسلام کی تعلیم میں ان کو دوں، وہ لوگ چاہتے ہیں. کل قیامت کی ان لوگوں نے گریبان پکڑ لیا اور مجھے پوچھ لیا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے پاس نہیں آئے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پھر سارا معاملہ جو ہے اس میں ایک بات یہ طے ہوئی کہ یہ سارے خطوط تو اپنی جگہ پر ہے، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آپ جائیں، لیکن آپ ایک ایسے آدمی کو طے کریں کہ وہاں کے ماحول کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں کہ معاملہ کیسا ہے. ایسا تو نہیں کہ لوگ اپنی طرف سے اوپر بات کر رہے، دل میں کچھ اور ارادہ ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر جو ہے نمائندہ بنا کر بھیجا. حضرت مسلم ابن عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حضرت عقیل ان کے بیٹے مسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی. یہ بات طے کر کے بھیجا کہ جاؤ وہاں کا ماحول دیکھو کہ وہاں کا ماحول کیسا احساسگار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ صرف خطوط کے اندر یہ باتیں لکھ رہے ہیں اور ان کے دل جو ہے گندے ہیں. جب حضرت مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہاں سے مکہ مکرمہ سے نکلے کوفہ کی طرف جانے کے لیے، اور جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور ان کی خوشامد کی. اور جب وہاں پر وہ رہے اور دیکھا کہ معاملہ تو سارا ٹھیک ہے، سب برابر ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب لوگوں کے دلوں کے اندر عقیدت محبت ہے، پھر حضرت مسلم نے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بھائی جان آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر معاملہ سب ٹھیک ہے، کوئی آپ کے بارے میں برا گمان نہیں کر رہا ہے. پھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو یہ خط دکھایا کہ دیکھو یہ خط، میرے بارے میں کوئی برا گمان نہیں کر رہا ہے، سب لوگوں کے دلوں کے اندر میرے بارے میں محبت ہے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنے کے لیے نکل گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کا مہینہ اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد رجب کے بعد آتا ہے شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے آخری دنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اب جب راستے میں پتا چلا، راستے میں یہ خبر آئی کوفہ کی طرف سے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے، بے وفائی ہوگی ان کے ساتھ، ان لوگوں نے ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غم لاحق ہوا اور یہ کیا ہو گیا. پہلے تو لوگ جو ہیں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے خطوط کے اندر, اور مسلم نے عقیل نے بھی میرے پاس خط بھیجا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے شہید کیوں کر دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور جو ہے تعزیت پیش کی. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور بیٹھ کر ایک جگہ پر کہا کہ جو ساتھی جو ہے واپس مکہ کی طرف جانا چاہتا ہو جا سکتا ہے, میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. اس وقت ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ کو روکا, بہت سارے صحابہ نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ کوفہ مت جائیے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے. اور کوفہ کے اندر یہ ہوا تھا کہ یزید نے جو ہے وہ اصل جو گورنر تھے ایک صحابی رسول تھے, ان کو معزول کر دیا تھا اور ابن زیاد کو اس کے تخت نشین پر بٹھا دیا تھا, گورنر بنا دیا تھا. اس نے سارا معاملہ جو ہے الٹ پلٹ کر دیا, لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ پیش کیا, اور جو مسلم نے عقیل کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا ان کو بھی اس نے قتل کر دیا. بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے سارا ماجرا دیکھا کہ انہوں نے جو ہے حضرت مسلم نے عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کو شہید کر دیا ہے, ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا, حتیٰ کہ مسلم نے عقیل کے چھوٹے چھوٹے جو بیٹے تھے ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی کہ آپ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شرط رکھوں گا, اور یہ بات تو ہرگز نہیں ہوگی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں, کہ جن ہاتھوں کے ذریعے سے میرے بھائی مسلم نے عقیل کے ہاتھ رنگے ہو قتل کے ذریعے سے, میں ان کے ہاتھ کے اوپر کیسے بیعت کر سکتا ہوں. وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ یہ آپ جو ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیں, آپ نے اجازت نہیں دی اور منع کر دیا, اور ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی. ایک تو شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جہاں سے آیا تھا واپس وہیں چلا جاؤں, یعنی مکہ مکرمہ, اور اگر آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں, میں خود اس کے پاس جا کر جو ہے اپنا معاملہ نمٹ لوں گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور تیسری شرط یہ رکھی کہ سرحدوں کے اوپر جہاں کہیں جنگ چلتی ہے وہاں پر مجھے جانے کی اجازت دے دیں. ان 3 شرطوں کے اندر سے کوئی ایک شرط قبول کر لو. لیکن ان ظالموں نے اور جو ہے شیطان پرست لوگوں نے جو ہے جن کے دلوں کے اندر اور جن کے دماغوں کے اندر جو ہے نحوست بڑی ہوئی تھی, شیطانیت بڑی ہوئی تھی, انہوں نے ان کی اس بات کی اجازت نہیں دی. پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یزید کے پاس روانہ ہوئے, شام کی طرف روانہ ہوئے, اور جو کربلا کی جو جگہ ہے وہاں پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچتا ہے اور کوفیوں کی بہت بڑی جماعت آ جاتی ہے ان کے سامنے اور ان کو روک لیتی ہے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا سارا چٹھا اس کے سامنے آ جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ساری بات یزید کو بتا دیں گے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ کرنے کے لیے تو کوئی آئے نہیں تھے, اسلامی تعلیمات لوگوں کے اندر بیان کرنے کے لیے آئے تھے, کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے. بہرحال انہوں نے جو ہے آمنے سامنے جو ہے انہوں نے یہ کر دیا, پانی بند کر دیا, ایک روایت میں آتا ہے, اور جو ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور جدوجہد انہوں نے کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت حسین کو روکا جائے, لیکن وہ جو ہے ایک بات بھی ان ظالموں نے نہیں مانی, اور جو ہے گمسان کی لڑائی شروع ہوئی, اور یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز کی حالت کے اندر سجدے کی حالت میں ہے, اور جو ہے کافر ایک ظالم جو آیا اور اس نے جو ہے سرتن سے جدا کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, اور ان کا جو ہے ان کا یہ سر لے کر جو ہے ابن زیاد کے پاس گیا, اور ابن زیاد جو ہے اس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اس نے کیا معاملہ کیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سر جو ہے اس کے سامنے لا کر پیش کیا گیا, تو اس نے ایک چھڑی نکالی اپنے پاس سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوٹو کے اوپر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تو ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا, لے ہم نے تجھ کو ڈھیر کر دیا.
اسی مجلس کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ان کے سروں کے اوپر جو ہے ان کے بہوں کے اوپر بال لٹک رہے تھے. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کا پورا بدن لرز رہا تھا. وہ کہنے لگے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, ان کو یہ چیز دیکھی نہیں گئی. اس نے کہا کہ اے ظالم, یہ چھڑی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے فوٹو کے اوپر سے ہٹا لے. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان فوٹو کو چمتے